پسینہ تیری بیوی سے ہونے کے لیے تیار ہمارے کہہ رہا دیکھو میرا نبی کا مسکراتا ہے تو کسی کی کوئی ہوئی سوئی مل جاتی ہے. اندھیرے میں میرا نبی مسکرا دے تو اجالا ہو جاتا ہے. ان کے ملاؤں کو کہو ایک بند کمرے میں بند ہو جاؤ اور مسکراؤ, اجالا تو نہیں ہوگا اور اندھیرا ہو جائے گا. ہاں تو شیطان کا ولیوں پہ نہیں چلا, کیا ملاؤں میں گھسو, مولویوں میں گھسنے کا ٹارگیٹ. مولویوں میں گھسا تو خریدا گیا ایک گھرانے کا ایک مولوی جسے شہرت و دولت چاہیے. آ گیا انگریز کو اٹھاتے نہیں اور لیڈر ہاؤس پیغمبر کی ذات کو مطابق حملے ہونے لگے اور مخلوق چھوٹا یا بڑا خدا کی ذات کے صحیح کا لفظ استعمال کیا گیا. نبی کو مرگر مٹی میں ملنے والا کہا جانے لگا, نبی کو گاؤں کا چودھری کہا جانے لگا. نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو یہ بدتر ہے, گھوڑے گدھے کا خیال آ جائے تو یہ بہتر ہے. ایسا کہا گیا. یہ لوگ ایسا ہی بولتے ہیں کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو خراب ہے, گدھے کا خیال آئے تو بہتر ہے. تو گدھوں کو گدھے کا خیال مبارک ہو, ہم سنیوں کا ہمارے نبی کا خیال مبارک ہو, کیونکہ تم تو گدھے ہو, گدھے کا ہی خیال مبارک ہونا چاہیے. تب کوئی اٹھا اور اس نے نبی کے علم غیب پر حملہ کیا. کوئی اٹھا اس نے نبی کے آخری نبی ہونے پر حملہ کیا. کوئی میرے نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہہ رہا ہے. کتنے سنی صحابہ اعظم اہل سنت گڑ گڑا کے گنبد خضرا کی بارگاہ میں رو رو کر کہنے لگے اللہ بچا لے, تیرے محبوب کی عزت کے آبرو پہ حملہ ہو رہا ہے, مولا بچا لے. تیرے نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہا جا رہا ہے, مولا یہ کیسا دور آیا ہے, مولا بچا لے. صحابہ اعظم اہل سنت رو رو کر گنگنانا کے مریدین اپنے پیر و مرشد کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنے لگے, غوث اعظم آ جاؤ, غریب نواز بچا لو, مظلوم سمنانی توجہ کرو, ثابت کشری ایک نظر کرام. اس کی غریب نواز کو قدری غوث اعظم کو نقش بند کرتا, نقش بند کو آواز دینے لگا. سب کی آوازیں لے کر گنبد خضرا کی بارگاہ میں رو رو کر کہنے لگی, ہے اللہ ان بے شمار جدیدیوں نے تیرے محبوب کی تم آبرو پر حملہ کیا ہے, تیرے محبوب کی انسان کی ہے. یا اللہ میرا گھر جل جائے میں برداشت کر لوں گا, میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے مار دیے جائے ہم قبر کر دیں گے, مگر مدینے والے آقا کی توحید کو برداشت نہیں کر سکتے. مولا کیا کرے, امام حسین آ جاؤ بچا لو, خالد بن ولید آ جاؤ بچا لو, عبید اللہ آ جاؤ بچا لو. اس کی سمجھ میں جو آیا وہ پکار کے ساتھ ٹھیک مانگ رہا ہے کہ جب ساری امت گڑا کے کبریا کی بارگاہ میں رو رو کر آرزو کرنے لگی تو رحمت الہی کو جوش آیا. کہنے لگی ارے میرا بندے تم مت گھبراؤ, میں ان فتنوں سے اور ان کے استاد سے سے بچانے کے لیے تمہیں احمد رضا دے رہا ہوں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ احمد رضا صرف احمد رضا نہیں ہوگا, میرے محبوب احمد کی آئے گا, یہ موت سنبھالے گا. اور یہ احمد رضا کسی اتر بھارتی کا نام نہیں ہے, کسی دھرتی پتر کا نام نہیں. احمد رضا صحابہ اعظم کی امانت ہے, صحابہ اعظم کی کرامت ہے, خواجہ اجمیر کی عنایت ہے. اور گنگے کی چوٹ پر میں کہتا ہوں میرے نبی کے بے شمار معجزات میں سے ایک اہم معجزے کا نام احمد رضا ہے. یہ احمد رضا کوئی معمولی آدمی نہیں, مسلمان بنایا ہر بزرگ نے, مسلمان بنایا غوث اعظم نے, مسلمان بنایا غریب نواز نے, مسلمان بنایا صابر کلیری نے, لیکن سنیوں کو اور اسلام کو بچایا امام احمد رضا نے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر. سنتوں کو اور اسلام کو بچایا امام احمد رضا نے. یہ لوگ کا کہنا ہے کہ نماز میں صرف اللہ کا خیال آنا چاہیے, غیر اللہ کا خیال نہ آنے پائے, صرف اللہ کا خیال. آج میرا بھی گلا اتنا گل گیا ہے کہ اس کو گلانے کے لیے کوکر کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ مسلسل
محرم سے لے کر اب تک تقریریں کرتا رہا ہوں، یہی جوش سے یہی انداز سے 11-13 دن تک چلا ہے، مسلسل چلا ہے، اس لیے انسان ہو طبیعت پر اثر بھی کرے گا اور موسم بھی ٹھنڈا ہے، مگر میں ٹھنڈا نہیں پڑوں گا۔ موسم بھی ٹھنڈا ہے کیونکہ اس کا اثر آواز پر پڑتا ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ اور یہ لائف میں پہلی بار میں نے پانی پیا ہے، چالو تقریب میں میں پانی نہیں پیتا، دوسروں کو پینا پڑتا ہے۔ تو نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا مولوی ذرا تو نماز پڑھ کے بتائی ذرا، کوئی نماز ہے وہ ملا بولتا ہے نماز ایسی ہو کہ صرف اللہ ہی کا خیال ہے، کسی کا خیال نہ ہے۔ تو میں نے کہا تو پڑھ کے بتا دے۔ تو آیا نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت سنت رسول اللہ کی۔ میں نے کہا مولوی رک، سنت رسول اللہ کی تو رسول اللہ کا خیال نہیں آئے گا؟ تو بڑا چالو تھا، بولے نماز سے باہر نیت ہے، نیت نماز سے باہر ہے، باہر خیال آیا۔ کہاں بھی تھا صحیح بولا، میں تو مغرب میں بھی ابھی ٹائم نہیں ہے، چلے جائے گا تھوڑی۔ مغرب میں نیت کرتا ہوں میں 3 رکعات پر نماز مغرب کی، پیچھے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، میں نے کہا اللہ امام کا خیال نہیں آئے گا، بولے بولا رہا نماز کی نیت باہر ہے۔ وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، میں نے کہا کعبے کا خیال نہیں آئے گا، بولے بولا نا بابا نیت باہر ہے۔ اللہ اکبر، آواز دی، سنا پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے کہا لوگ نماز سے شیطان کا خیال نہیں آئے گا؟ تو بولے شیطان کے خیال سے نماز خراب نہیں ہوتی، یہ جماعت ہے۔ یہ لوگ کا کہنا ہے شیطان کے خیال سے نماز خراب نہیں ہوتی اور نبی کا خیال آ جائے تو خراب ہو جاتی ہے، یہ جماعت۔ بڈھا پڑتا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میں نے کہا رات جانی مت دوڑا، ایسی مت دوڑا کہ بڑودرا سے نکلے تو سورت تک پہنچنے تک کسی کو سورت نہ دکھائے۔ یہ بھی دیکھا ملنا پڑتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ میں نے کہا رو اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور راستہ وہ جس پر اللہ کا انعام ہو۔ تو قرآن فرماتا ہے اللہ کا انعام نبیین پر ہے، اللہ کا انعام صدیقین پر ہے، اللہ کا انعام شہداء پر ہے، اللہ کا انعام صالحین پر ہے۔ تو نبیین کا نماز میں خیال نہیں آئے گا، صدیقین کا خیال نہیں آئے گا؟ تو بولے ہم اتنی تفصیل سے نماز نہیں پڑھتے۔ واہ بیٹا واہ، شاید بھائی کچھ پوچھا سورت کیا پڑے گا؟ تو بولے کل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں پہلے کیا ہے؟ وہ اللہ احد نہیں ہے، کل ہے۔ اے محبوب صرف کہو اللہ ایک ہے، مولا فرماتا ہے، تو محبوب کا خیال نہیں آئے گا؟ بولے چلے ہم اس میں تفصیل سے پڑھ سکتے، دھیان نہیں دیں گے، اچھا لیں گے، کوئی بات نہیں، آگے پڑھ۔ دوسری رکعت میں کہتا میں آیتل کرسی پڑھ، میں نے کہا کرسی کے لیے تو تم لوگ کرتے، ہم سنیوں کو آیتل کرسی پہلے ہی ملی، تم سے تو اچھے نیتا ہے، تو داڑھی بڑھا کے لڑتا ہے، وہ داڑھی پہن کے لڑتے ہیں۔ میں نے کہا چل بھائی تو بچا، سجدہ کر کیا، بیٹھا، آخری بیٹھک میں بیٹھا، اب بیٹھے گا تو کیا پڑے گا؟ التحیات کرتے تو پھنس گیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم یا ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، یا نبی سلام علیکم۔ تو کیسے بچے گا؟ یہ ہو سکتا ہے مولا عالم الغیب ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کچھ بندے کی جماعت ایسی ہوگی سلام سے انکار کرے گی، تو میں بھی ان کو فجر میں وضو کراؤں گا اور بیٹھا کے سلام کرواؤں گا۔ تب یہ کلیئر ہو گیا کہ سلام وہ بھی کرتے ہیں، سلام ہم بھی کرتے ہیں، سلام وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں انتر ہے، ہم مجبور ہو کے پڑھتے، وہ مجبور ہو کے پڑھتے۔ نماز میں نبی کا خیال، اگر نماز میں نبی کا خیال نہ آئے وہ نماز ہوتی ہے۔ اور ہاں واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو یہ لوگ جو پکڑ کے لے جاتے ہیں چلو نماز پڑھو، چلو نماز پڑھو، اے ملا
ادھوری دعوت کا کو دیتا ہے؟ اللہ تو فرماتا نہیں نماز پڑھو، اللہ تو یہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، اقیمو قائم کرو، اقیمو الصلاۃ نماز قائم کرو. یہ نماز ہے، نماز دین کا نماز قائم کرنی ہے. تو دو طریقے سے نماز قائم ہوتی ہے، ایک تو نماز پڑھو اور ایک تو بچاؤ. 100 سال پڑھنے سے نماز قائم نہیں ہوگی. 6 کروڑ عبادت پر ابلیس نے کی تھی، اس کی کیوں نہیں بچی؟ سیٹ اگر آدمی بننا چاہے تو کمانے سے تھوڑی ہوتا ہے، بچانے سے ہوتا ہے. ایک سیٹ اگر روز کے 11 لاکھ کماتا ہے، روز کے 11 لاکھ کماتا ہے اور 14 لاکھ خرچ کر دیتا ہے تو وہ سیٹ بنے گا، ٹیچر ہو جائے گا. اسی طرح پہلے نماز کا پڑھنا ضروری، پھر بچانا ضروری. تو شرط یہ ہے کہ چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو تب نماز پڑھی جاتی ہے، جب نماز ہوتی ہے اور دل مصطفیٰ کی طرف ہو تو نماز بچتی ہے. نماز بچتی ہے، یہ نماز ہے. اور نبی نے فرمایا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سنی اور سبق لے لو. نماز نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حالانکہ نماز میں کیا ہے؟ کیوں نہیں فرمایا زکات میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ زکات میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ مال کی قربانی دینی پڑتی ہے کہ نہیں بھائی؟ سال میں ایک بار مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی نبی نے نہیں فرمایا کہ زکات میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. روزہ رکھو. اب تم روزہ بھی رکھتے ہو، اب آپ لوگ کی یہ کائے کو خاصیت ہے کہ تم ارے جو آتا ہے وہ پیچھے بیٹھ جائے گا، ان کو اشارہ نہ کرو، پوری پبلک کا شہر وہاں جاتا ہے. اور آپ لوگ بھی یہی دھیان دیجیے. نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ حج میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ حالانکہ حج میں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے جانو. یہی سے تکلیفیں شروع. ایئرپورٹ پر دوڑو، وہاں دوڑو، عرفات میں جاؤ، مینا میں جاؤ، مزدلفہ میں جاؤ، آج حج کرنا کسی جہاد چلنے سے برابر، جہاد چلنے کے برابر. یہاں جاؤ وہاں جاؤ، لیکن پھر بھی نبی نے نہیں فرمایا کہ حج میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور نماز اور حج میں بھی 1.5 لاکھ خرچہ کرو تب جا کے حج ہوتا ہے. زکات میں بھی مال نکالو، پیسہ خرچ کرو تب زکات دی جاتی ہے. اور نماز مفت میں. تو جو عبادت مفت میں ہوتی ہو وہی تم نہیں کرتے اور حج کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہو. کیا پرابلم ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ روزے میں تکلیف، روزے رکھنے میں پوری دن پیاس کو سہن کر پیاس لگتی ہے، بھوک کو سہن کرنا پڑتا ہے. لیکن نماز میں کیا تکلیف ہے؟ مفت میں سجدہ کرو، مفت میں قیام کرو، مفت میں رکوع کرو اور گھر چلے جاؤ. بس صرف ایک پونجا پانی اتنی آتا ہے. اب تو پونجا بھی نہیں تو چھوٹی کھولو، وضو بناؤ، نماز پڑھو. لیکن پھر بھی نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب ایک بات بتاؤ، یہاں تو افطار کا ٹائم ابھی تک شروع ہوئی ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن امریکہ میں ابھی کون سے ٹائم کی نماز ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہاں کلاکوں کا ڈفرینس ہوتا ہے. اگر یہاں مغرب کی نماز 7 بجے ہے تو احمد آباد میں ہو سکتا ہے کہیں 7:01 پر ہو، کہیں 7:02 پر ہو، کہیں 7:03 پر ہو، کہیں 7:04 پر ہو. اسی طرح اگر یہاں فجر کی نماز ہوتی ہوگی تو کہیں لندن میں عشاء کی نماز ہوتی ہو. اسی طرح یہ دنیا ہے، سورج اوپر پڑتا ہے تو لوگ فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، اثر تو سورج نکل نیچے. دنیا میں سورج جب یہاں دھیان دینا نیچے چلا جاتا ہے تو یہاں اندھیرا ہو جاتا ہے، یہاں والے عشاء پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پورے ورلڈ میں نماز پڑھی